آپ کا بچپن بھی بے مثال ہے، آپ کا لڑکپن بھی بے مثال ہے، جوانی بھی بے مثال ہے، بڑھاپا بھی بے مثال ہے، آپ کی خلوت بھی بے مثال ہے، آپ کی جلوت بھی بے مثال ہے، آپ کا گھر بھی بے مثال ہے، آپ کی اولاد بھی بے مثال ہے، آپ کی ازواج بھی بے مثال ہے، آپ کے جتنے نواسے ہیں وہ بھی بے مثال ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا کے اندر بھی ان کا گھر بے مثال ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ ان کو وہ مقام عطا کرے گا، وہ مقام محمود، وہ بھی بے مثال ہے، جو ہر لحاظ سے بے مثال ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جانا، اس کو چھوڑ کر اوروں کو امام بنانا، اس کو چھوڑ کر اوروں کو رہبر شریعت طریقت سمجھنا، اوروں کی طرف جانا، میرے محترم بھائیو، یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین ہستی اور سب سے کامیاب ترین ہستی وہ کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پیر، مرشد، امام، رہبر و رہنما، آمنہ کے لال، حسنین کریمین کے نانا جان، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی عظیم ترین ہستی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر رشک کریں، لوگ ہماری مثالیں دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کا نام زندہ رہے، اچھائی کے ساتھ آپ کا نام زندہ رہے، لوگ آپ کو اچھے الفاظ کے اندر یاد کریں، تو میرے محترم بھائیو، محمد کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بہترین سیرت رکھنے والی ہستی، بہترین نمونہ رکھنے والی ہستی، بہترین انداز زندگی رکھنے والی ہستی نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یقیناً آپ جیسا دنیا کے اندر نہ آیا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ اتنے عظیم ہیں میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر ہر سپارے کے اندر اللہ کے نبی کی تعریف ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کے اوپر تو اخیر کر دی کہ اللہ فرماتے ہیں تیرا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، تیرے ہاتھ بھی بڑے خوبصورت ہے، تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، صورت کا بھی، سیرت کا بھی، کردار کا ہر انداز سے کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اخیر کی، اللہ فرماتے ہیں اے محمد تیری زندگی کی میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائی، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ تیری زندگی، تیری عمر کی قسم، جو اتنا بڑا عظیم انسان ہو، جس کو میرا اللہ اتنی عزت دے رہا ہے، اتنی تعریفیں کر رہا ہے، اس کی سیرت کے پہلو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تیری تربیت اے محمد علیہ السلام میں اللہ نے کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو چھوڑ کر لوگ اوروں کی طرف جائیں، اوروں کو اپنے ہیرو بنائیں، اپنے ماڈل بنائیں، اپنے نمونے بنائیں، تو یہ انسان کی عقل کے اوپر ماتم ہے۔ انسان کی عقل کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اتنی عظیم ہستی کو چھوڑ کر وہ ہیرو بنا رہا ہے، جن کو پاکی اور پلیتی کا بھی نہیں پتا، جن کو صفائی اور ستھرائی کا بھی نہیں پتا، جن کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں۔ وہ انگریز، وہ ہنود جو سب سے بڑے مشرک ترین ہیں، میرے محترم بھائیو افسوس کا مقام ہے ہمارے مسلمان نوجوان ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر پہلو میرے محترم بھائیوں ان کا بہترین ہے۔ آپ کا بچپن بھی بے مثال ہے، آپ کا لڑکپن بھی بے مثال ہے، جوانی بھی بے مثال ہے، بڑھاپا بھی بے مثال ہے، آپ کی خلوت بھی بے مثال ہے، آپ کی جلوت بھی بے مثال ہے، آپ کا گھر بھی بے مثال ہے، آپ کی اولاد بھی بے مثال ہے، آپ کی ازواج بھی بے مثال ہے، آپ کے جتنے نواسے ہیں وہ بھی بے مثال ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا کے اندر بھی ان کا گھر بے مثال ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ ان کو وہ مقام عطا کرے گا، وہ مقام محمود، وہ بھی بے مثال ہے، جو ہر لحاظ سے بے مثال ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جانا، اس کو چھوڑ کر اوروں کو امام بنانا، اس کو چھوڑ کر اوروں کو رہبر شریعت طریقت سمجھنا، اوروں کی طرف جانا، میرے محترم بھائیوں یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اللہ تعالی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحیح معنوں میں عملی طور پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر ایک بڑا اعزاز اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو میرے نبی کی خاص صفت ہے، صرف اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ وہ صفت کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں یہ تخصیص نہیں کی کہ صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، نہیں، فرمایا تمام جہانوں کے لیے، اس عالم کے اندر بھی رحمت ہے، دنیا کے اندر بھی رحمت بن کر آئے ہیں ساری دنیا کے لیے، اور جب قیامت آئے گی تو بھی رحمت ثابت ہوں گے ساری دنیا کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، مومن کو رحمت کیسے ملی؟ کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہدایت مل گئی، صحیح راستہ مل گیا، اچھائی کا راستہ مل گیا، کامیابی کا راستہ مل گیا۔ کافر کو رحمت کیا ملی؟ کہ اللہ کے نبی کی آنے کی وجہ سے کافر اللہ کے عذاب سے بچ گئے، ان کو بھی جینے کا موقع مل گیا۔ اللہ کے نبی کی نبوت، آپ کی آمد، آپ کی موجودگی کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ میرے محترم بھائیوں اللہ کے نبی کی ایک خاص صفت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر 6613 نمبر کے اوپر ایک واقعہ موجود ہے۔ کسی صحابی نے کہا یہ مشرکین ہمیں اتنا تنگ کر رہے ہیں، اتنی اذیت دیتے ہیں، اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کر سکتے تھے، آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام انبیاء کی جماعت میں سب سے زیادہ آزمائشوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گزرا ہوں تو میں محمد علیہ السلام گزرا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اس رحمت للعالمین کا جواب سنیے جو رحمت کے علمبردار ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بد دعا کرنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آیا، میں لوگوں کے اوپر لعنت برسانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ آپ جانتے ہیں میرے نبی کا طائف کا سفر کتنا مشکل تھا۔ احد کے اندر اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف پہنچی، آپ کے دند مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سر کے اندر لوہے کی کڑیاں پیوست ہو گئیں، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ احد سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن آیا ہے آپ کی زندگی میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ طائف، جب میں طائف میں گیا تھا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، انہوں نے مجھے پتھر مارے تھے، میں لہو لہان ہو گیا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا، اتنی تکلیف کے اندر تھا کہ جب ہوش آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے کہ نبی
یہ سارے تیرے حکم کا منتظر ہیں، تو حکم کر ان طائف والوں کو پیس ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، یہ جاہل ہیں، یہ جہالت کی وجہ کے ساتھ میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، انہیں علم نہیں ہے کہ میں تو ان کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اے اللہ میں رحمت للعالمین دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ کمال نہیں میرے محترم بھائیو رحمت، کمال ہے میرے نبی کا بڑا پن، اتنا بڑا پن، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہی دعوت ہے، یہی منہج ہے۔ لوگوں دنیا کے اندر سب سے کامل ترین اگر ہستی گزری ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی گزری ہے۔ وہ سب کو مقام ملا ہے تو اللہ کے نبی کی ذات کی وجہ سے ملا ہے۔ ازواج کو مقام ملا تو اللہ کے نبی کی ذات سے ملا، اہل بیت اطہار کو مقام ملا تو اللہ کے نبی کی وجہ سے ملا، اصحاب رسول کو مقام ملا تو اللہ کے نبی کی وجہ سے ملا۔ اولیاء اللہ کو جتنے نیک لوگ آئے ہیں، جتنے یہ بزرگان دین آئے ہیں، ان کو عزت ملی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ملی ہے۔ اگر میں اور آپ بھی ان کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں میرے محترم بھائیوں، اللہ دنیا کے اندر بھی مقام دے دے گا، عزت دے دے گا، دنیا کے اندر بھی خوبصورت زندگی مل جائے گی، اتنی بہترین زندگی ملے گی، لوگ آپ کی مثالیں دیں گے کہ فلاں اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے۔ میرے محترم بھائیوں نیک بنے، اور نیک کیسے بنیں گے؟ جب محمد کریم علیہ السلام کی سیرت اپنائیں گے۔ آج میرے محترم بھائیوں پتہ ہے کیا ہوا؟ المیہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ المیہ یہ ہو گیا ہے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کی ولادت کو منا لیں گے تو کامیاب ہیں۔ دیکھیں ہر طرف جشن ہے، جشن کا سماں ہے کہ جشن آمد رسول، میں اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج کس قدر جشن عام ہے۔ شہروں کے اندر چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا شہر سجے ہوئے ہیں، لائٹنگ لگی ہوئی ہے، پورا شہر سجا ہوا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں اسی سجاوٹ کے نیچے، اسی چھت کے نیچے، انہی لائٹوں کے نیچے میرے محترم بھائیوں محمد کریم علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہی شہر والے دو نمبر سودا بیچ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی اور جھوٹ بد دیانتی کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جشن منانا کافی نہیں ہے جب تک اللہ کے نبی کا مشن نہیں اپنائیں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں، جب تک آپ کی پیروی نہیں کریں گے میرے محترم بھائیوں بات نہیں کریں گے۔ مولویوں نے میرے محترم بھائیوں غلط جھانسا دے دیا کہ نہیں تم اللہ کے نبی کی ولادت کا اگر میلاد کروا لو گے، جلسہ کروا لو گے، کانفرنس کروا لو گے، مجلس کروا لو گے، تم کامیاب ہو، تمہیں اتنا ثواب ملے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، تمہیں ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی، تمہیں ضرورت نہیں ایماندار بننے کی، بچوں کو چپ کرا، تمہیں ضرورت نہیں نیک بننے کی یا خیانت سے بچنے کی، جو مرضی کرتے پھرو، بس ایک میلاد ہونا چاہیے، ایک جشن کا سماں ہونا چاہیے، کچھ اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر تقسیم کرنے سے تمہارا کام بن جائے گا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں نہیں بنے گا۔ پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کامیاب ترین لوگ کون ہیں؟ میرے نبی کے اہل بیت ہیں، میرے نبی کے اصحاب رسول ہیں۔ وہ کامیاب ہوئے، کیسے کامیاب ہوئے ہیں؟ انہوں نے ہر قدم کے اوپر اللہ کے نبی کی پیروی کی ہے، جو میرے نبی کہتے گئے ہیں وہ مانتے گئے ہیں۔ جس طرح میرے نبی نے کیا، وہ اللہ کے نبی کو، آمنہ کے لال کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یوں بیٹھتے ہیں میں بھی ایسے بیٹھوں گا، اللہ کے نبی ایسے کھڑے ہوتے ہیں میں بھی ایسے کھڑا ہوں گا، اللہ کے نبی ایسے چلتے ہیں میں بھی ایسے چلوں گا، اللہ کے نبی کھانے کا انداز یہ ہے وہ اس طرح کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے آپ کے طریقے کو اپنایا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے قیامت کی صبح تک اہل بیت کا بھی ذکر رہے گا، اصحاب رسول کا بھی ذکر رہے گا، ازواج رسول کا بھی ذکر رہے گا، اور ذکر کا سب سے بڑا سبب یہ قرآن ہے۔ رہتی دنیا تک لوگ قرآن پڑھیں گے اور اصحاب رسول کے تذکرے کریں گے۔
उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया मेरे मुहतरम भाइयों, उन्होंने कोई झंडियाँ नहीं लगाई, कोई उन्होंने बाजार नहीं सजाए, कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ अल्लाह के नबी की सीरत को सजाते थे, अपने जिस्म के ऊपर वो कामयाब हुए हैं मेरे मुहतरम भाइयों। आज देखें जो जो जश्न आम होता जा रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं, उम्मत का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, उम्मत के अंदर बेअमली आती जा रही है, नमाजी भी कम, रोज़ेदार भी कम, ज़कात देने वाले भी कम, उशर देने वाले भी कम, ईमानदार भी कम, बददियांती आम है, ख़यानत आम है, बेनमाज होना आम हो चुका है। वजह क्या है? लोग समझते हैं बस अल्लाह के रास्ते में दे दिया, मिलाद के ऊपर 2 डेगें दे दी, जलसे में 2 डेगें दे दी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, कोई इसको तनकीद ना समझे, ये इस्लाह है मेरे लिए और आपके लिए भी। जब तक अल्लाह की नबी की ज़ात की पैरवी नहीं करेंगे उस वक्त तक ये दिखलावा काम नहीं आएगा। ये सारा दिखलावा है मेरे मुहतरम। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, मैं भी गौर करूँ, आप भी गौर करें कि आया अल्लाह के नबी की ज़ात की मोहब्बत, आपकी सीरत की झलक मेरे ऊपर कितनी नज़र आती है। मुझे देखकर कोई कहता है कि अल्लाह के नबी का मुहिब है, अल्लाह के नबी से प्यार करने वाला है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी रहमत बन कर आए हैं और कमाल की रहमत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अबू दाऊद के अंदर 4659 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी अपने रब से दुआ करते हैं। दुआ क्या करते हैं कि या अल्लाह, कभी ज़िंदगी के अंदर मैंने किसी को कोई बुरा भला कहा। दुआ देखिए मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी की कमाल रहमत देखिए, आपका बड़ापन देखिए। हमें तो कोई थोड़ी सी बात कर दे तो जब तक उससे डबल बात ना कर ले हमें सुकून ही नहीं आता, हमें मज़ा ही नहीं आता। जब तक उसको ईंट का जवाब पत्थर में ना दे हमें सुकून नहीं आता। मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, मैं मोहम्मद दुआ करता हूँ, अगर ज़िंदगी के अंदर मैंने किसी को बुरा भला कहा है, मैं भी इंसान हूँ, आदम का बेटा हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है जैसे इंसानों को गुस्सा आता है। अल्लाह, अगर मैंने किसी को बुरा भला कहा हो, मैं मोहम्मद दुआ करता हूँ या अल्लाह, मेरा बुरा भला किसी को कहना अल्लाह उस इंसान के लिए रहमत का ज़रिया बना दे। कमाल नहीं मेरे मुहतरम, रोंगटे खड़े हो जाते, इतने अजीम हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने अगर किसी को वो बुरा भला कहा भी है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगी, कोई वजह होगी, किसी वजह से कहा होगा, किसी वजह से कुछ डांटा होगा, किसी वजह से कुछ डांटा होगा। लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि मेरा डांटना भी, मेरा किसी को वजह के साथ बुरा भला कहना भी अल्लाह उस इंसान के लिए रहमत का ज़रिया बना दे। क्या बात है मेरे मुहतरम भाइयों, इतने अजीम नबी के हम उम्मती हैं, फिर इतनी मुसीबत के अंदर, इतनी आजमाइशों के अंदर है कि हमसे हमारे वालिदैन भी तंग हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। वो नबी तो औरों के ऊपर रहमत करने वाला, गैरों के ऊपर रहमत करने वाला, गैरों के लिए दुआएं करने वाला, अपने दुश्मनों के लिए रहमत बनकर आया, और मैं अपने वालिदैन को परेशान करता हूँ, मैं अपने वालिदैन के लिए रहमत नहीं बन सका। इन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत से पाला, इतनी प्यार से परवरिश की। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये वालिदैन को पता है। जब आप वालिदैन बनेंगे तब पता चलेगा कि वालिद की कुर्बानियाँ क्या है, वालिदा की कुर्बानियाँ क्या हैं। इन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ पाला, मैं उनके लिए ज़हमत बना हुआ हूँ, मैं उनके लिए तकलीफ़ और मुसीबत बना हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, मैं अपने तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा, अगर वाकई आप मुसलमान हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं तो खुदा के लिए अपने बाप का भी अदब करें, अपनी माँ का भी अदब करें। मेरे कानों ने सुना है मेरे मुहतरम भाइयों, आप इस माशरे में रहते हैं, सबसे बुरा लगता है तो वालिद लगता है, अल्लाह माफ़ फरमाए। सबसे बुरी लगती हैं तो माँ लगती है। जो ये वालिद टोकता है, माँ टोकती है। इस नौजवान को जिसके पास मोबाइल है, इसको इतना गुस्सा आता है, इतनी तकलीफ होती है, फौरन माँ को जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है कि माँ का कलेजा जल जाता है। मैं अपने कानों से सुनता हूँ, ऐसी आवाज़ें आप भी सुनते हैं। लेकिन मेरे मुहतरम भाइयों, अफसोस का मुकाम है, वजह यही है, बात फिर वहीं पे आती है कि हमने अल्लाह के नबी को समझा ही नहीं।
ہم نے ان کو اپنا نبی مانا ہی نہیں، بس مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے، سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں بس۔ نہیں میرے محترم بھائیو، جب تک سمجھیں گے نہیں کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کے اندر پھر یہی حال مسلمانوں کا رہے گا جب تک اللہ کے نبی کی تعلیم کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام بکری ذبح کر رہا ہے، بکری ذبح کر رہا ہے، بکری کی کھال اتار رہا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا جو پڑوسی ہے نا یہودی، اس کو گوشت دینا ہے۔ ایک دفعہ کہا، پھر کہا کہ اے میرے غلام یہ گوشت سب سے پہلے میرے پڑوسی یہودی کو دینا ہے۔ تیسری دفعہ پھر کہا، ساتھ والا ساتھی کہتا ہے اس نے تعجب کیا کہ اتنی تاکید، وہ یہودی ہے، اتنی تاکید۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، میں نے آپ کا فرمان سنا ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہمسائے کی خیر خواہی کرو، اس کو دو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنی تاکید کی ہے، صحابی کہتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ ہمسایہ جو ہے، پڑوسی جو ہے، وہ بھی وراثت میں حقدار بن جائے گا، اتنی تاکید کی ہے۔ کہتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ یہودی میرا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، میرے نبی کی تاکید ہے، میرے نبی کی وصیت ہے، لہٰذا میں اپنے غلام کو وصیت کرتا ہوں سب سے پہلے میرے ہمسائے کے اندر گوشت جائے۔ اور میں اور آپ غور کریں گا میرے محترم، ہم تو ہر وقت اس کوشش کے اندر ہوتے ہیں نا کہ ہمسائے کو تکلیف پہنچے، اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے، اس کی دیوار گر جائے، اس کا کمرہ گر جائے، اس کا مال تباہ ہو جائے، اس چکروں کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا میرے محترم بھائیو، آج یہ جو افراتفری ہے، ایک دوسرے کا گلہ، ہر گھر کے اندر یہی مجلس ہوتی ہے کہ فلاں نے، اس ہمسائے نے، اس میرے بھائی نے، اس میری بہن نے، اس میرے فلاں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے میرے محترم بھائیو؟ ہم نے سیرت کو نہیں مانا۔ سیرت کو منایا ضرور ہے، جلسے بھی کرائے، جلوس بھی کرائے، میلاد بھی کروائے، سارا کچھ کیا ہے، حاضری بھی لائی اپنی مجلس کے اندر، میلاد کے اندر، جلسے کے اندر، کانفرنس کے اندر ضرور پہنچے، لیکن میرے محترم بھائیو اپنایا نہیں ہے۔ دیکھتا ہوں میرے محترم بھائیو، آپ بھی دیکھتے ہیں جلسے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، کتنی اس کے اندر کھرمستی ہو رہی ہوتی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کتنا کچھ سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک رتی برابر بھی میرے محترم بھائیوں فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ نیت ہی نہیں ہے، کچھ سمجھنے کی، اصلاح کرنے کی، اپنے آپ کو بنانے کی نیت ہی نہیں ہے۔ نیت تو ہوتی ہے تماشا دیکھیں گے، نیت ہوتی ہے کچھ کھائیں گے، نیت ہوتی ہے کچھ انجوائے کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں جو نیت ہوتی ہے وہی پھل پا کے آ رہے ہوتے ہیں، کھاتے کے اندر، سیرت کے اندر، کردار کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیوں جب تک سیرت اپنائیں گے نہیں، کام نہیں بنے گا۔ میرے محترم بھائیوں اللہ کے نبی نے ہمسائے کے ساتھ اتنی تاکید کی ہے، اتنی تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر فرمایا کرتے تھے، میری پیاری بیوی عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، کہ جب سالن پکانے لگو اس کے اندر شوربہ زیادہ اس کا بنا لینا، اس کے اندر پانی زیادہ ڈال لینا تاکہ ہم اپنے ہمسائے کو دے سکیں۔ آج کوئی ہمسایہ کو سالن لینے آ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، منہ بن جاتا ہے کہ یہ روز ہی لینے آ جاتے ہیں۔ اور نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کی سیرت یہ ہے، آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو سیرت اپنانے والے ہیں، جو مشن اپنانے والے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی زندگی اپنائیں گے، وہ اپنے آپ کے اوپر اوروں کو ترجیح دیں گے کہ میرے دوسرے مسلمان کا بھلا ہو جائے، میرے ہمسائے کا بھلا ہو جائے، میرے پڑوسی کا بھلا ہو جائے، میرے ساتھی کا بھلا ہو جائے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے خیر خواہ ہوں گے جو سیرت اپنانے والے ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں جشن، یہ میلاد، یہ کانفرنسیں، یہ جلسے، یہ ساری چیزیں اس وقت
کارآمد ثابت ہوں گی جب میرے اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی نظر آئیں گے، اللہ کے نبی کی جھلک نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی اتنے مہربان ہیں، اتنے رحمت للعالمین ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر 342، ابو داؤد کے اندر 2549 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ باغ کے اندر تشریف فرما ہے، ایک جانور ایک اونٹ آتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، وہ آپ کی طرف آیا، آپ نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ کہا گا یہ فلاں انصاری کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے، تو اسے تھکاتا ہے، اسے بھوک سے مارتا ہے، اسے پورا چارہ نہیں دیتا، اس کو تھکاتا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے۔ اور میں محمد تجھ سے نصیحت کرتا ہوں کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے، لیکن اس مالک ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی اللہ سے ڈر اس جانور کے بارے میں۔ میں اور آپ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، ہم نے تو کبھی کسی انسان کے معاملے میں، کسی اپنے رشتہ دار کے معاملے میں، اپنے والدین کے معاملے میں کبھی اللہ سے ڈرے نہیں۔ ایک لمحے کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر معمولی بات کے اوپر والد کی بےعزتی، معمولی بات کے اوپر والدہ کو ناراض کر دیا، اتنا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے مجھے پالا ہے، اتنی تربیت دی، اتنا کچھ مجھے میرے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا ہے، اگر کچھ کہہ ہی دیا ہے تو میرے والدین ہیں، میرے بڑے ہیں، انہوں نے مجھے جنم دیا ہے۔ لیکن یہ آنکھیں گھورتا ہے، یہ غصے کے ساتھ ان کو دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، دکھاوا نہیں کام آئے گا، دکھاوا نہیں کام آئے گا، دکھاوا نہیں کام آئے گا۔ ہم لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے چراغاں کریں، جناب بازار سجائیں، جھنڈیاں لگائیں، جشن منائیں، جلسے کروائیں، کانفرنس رکھائیں، لوگ کہیں گے کہ واہ کیا بات ہے، کتنا بازار سجایا ہے، کتنا کچھ کیا ہے، بڑی ڈیگیں اس نے۔ نہیں، اس وقت مزہ آئے گا جب تو لوگوں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ پیش آئے کہ لوگ کہیں واقعی یہ محمدی ہے، یہ محمد کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا معمولی سا دنیا کا مفاد ملنے لگے میرے محترم بھائیوں، سنت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی احادیث کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، نہ قرآن کی پرواہ کرتے ہیں، نہ سنت کی پرواہ کرتے ہیں۔ کام نہیں بنے گا جب تک سیرت اپنائیں گے نہیں، سنت اپنائیں گے نہیں، طریقہ محمدی اپنائیں گے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس وقت تک کامیابی نہیں ہے۔ یہ دکھاوا دنیا کے اندر رہ جانا ہے۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، تو نے میرے لیے عمل نہیں کیے تھے، تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا، یہ سارا دکھاوا دنیا کے لیے کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے لیے تم نے یہ اعمال کیے تھے جاؤ ان کے پاس سے صلہ لو، میں اللہ کے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا بنے گا میرے محترم بھائی اس وقت؟ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیں، یقین جانیے جب میں یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری کے اندر 1356 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی کس قدر خیر خواہ ہے۔ آپ کی خدمت کرتا تھا ایک یہودی بچہ، وہ آپ کا دوست بنا ہوا تھا، وہ بیمار ہو گیا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر سبق ہے میرے محترم بھائیو، سبق ہم نے سیکھنا ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی عزیز ہے، وہ حریص ہے، وہ شفقت کرنے والا ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے، وہ تمہاری عیادت بھی کرتا ہے، تمہارے جنازوں کے اندر بھی جاتا ہے، تمہیں تکلیف کے اندر دیکھ کر اس کے اوپر بڑا پریشانی کا عالم آتا ہے، اتنا رحیم کریم نبی ہے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ نہیں ہے، پوچھا گیا کہاں ہے، کہا وہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی اس یہودی بچے کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر چلے گئے۔ میں اور آپ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، غور کریں، ماں کو تکلیف ہو، باپ بیمار ہو، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ابو جی کیا مسئلہ ہے، میں آپ کو دبا دوں، آپ کو دعائیں لے کر دوں۔ اکثر ایسا ہے میرے محترم بھائیوں، گھر کے اندر والدین کا اولاد کا جو تعلق ہے بہت کمزور ہو چکا ہے میرے محترم بھائیوں، بہت گستاخانہ کردار
اولاد ادا کرتی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے نبی تو کافروں کے بچوں کی، یہودیوں کے بچوں کی، جو یہودی اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن ہیں، آپ اس کے گھر کے اندر گئے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، اس بچے سے اس کا حال پوچھا، اور میرے نبی جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد بھی آپ کے ذہن کے اندر تھا۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی ہرس کیا تھی؟ آپ کا لالچ کیا تھا؟ کہ میرا ہر امتی جنتی بن جائے، میرا ہر امتی دوزخ سے بچ جائے، یہ آپ کا مشن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرا اور آپ کا مشن بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر رشتہ دار، ہمارا ہر فرد، ہمارے گاؤں کا ہر فرد، ہمارے مسلم معاشرے کا ہر فرد جنتی بن جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ یہ مشن، یہ نیت، یہ ارادہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ جو اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، عملی محبت کرتا ہے، اس کا مشن بھی یہی ہوگا۔ لیکن میرا اور آپ کا مشن کیا ہے؟ باپ خود تو مسجد میں آ جاتا ہے، بیٹا سویا ہوا ہے، اس نے کبھی ضامت نہیں کی کہ میں اپنے بیٹے کو اٹھا لوں۔ میرے محترم بھائیوں، ہر گھر کے اندر ایسا معاملہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ خود نیکی کر لیتے ہیں، میں بھی کر لوں گا، آپ بھی کر لیں گے، لیکن اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دعوت دیں گے۔ کیا نہیں چاہتے کہ وہ بھی جنت کے اندر چلے جائیں، وہ بھی دوزخ سے بچ جائیں؟ تو میرے نبی وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بڑی تکلیف کے اندر ہے، ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا یہ آخری دن ہو۔ اللہ کے نبی اس سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقال لہ اسلم، میرے دوست کلمہ پڑھ لیجئے، اسلام قبول کر لیجئے۔ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ بھی سمجھدار تھا کہ جو گھر کے اندر آ جائے اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ باپ فوراً کہتا ہے اطیع ابا القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم کی اتباع کیجئے، اطاعت کیجئے۔ ابو القاسم محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے کہ اپنے اس دوست کی اطاعت کیجئے۔ وہ بیٹا فوراً کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب وہ مسلمان ہو گیا نا میرے محترم بھائیو، آگے سنیے کیا ہوا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا میں نے بڑا کارنامہ مار لیا ہے، کیا بات ہے، میں نے ایک یہودی بچے کو مسلمان کر دی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ یہ میرے نبی کی عاجزی ہے، انکساری ہے کہ اتنا بڑا کام کیا ہے، یہودی کے گھر گئے ہیں، بچے کو مسلمان کر لیا ہے، وہ مسلمان ہو چکا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں محمد کی تعریف ہے، کہتے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس بچے کو دوزخ سے بچا لیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی کام اچھا کریں، کوئی نیکی کریں، کوئی نماز کی پابندی، کوئی بھی اچھائی کریں، یہ نہ کہیں کہ میں تو اتنی دیر سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں نے ہر سال کے روزے رکھے ہیں، میں نے اتنا خرچ کر دیا ہے، میں نے اتنا دیا۔ نہیں، آپ نے نہیں دیا۔ الحمدللہ الذی، یہ اس اللہ کی تعریف ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے توفیق دی ہے، اس نے تو اس سے یہ نیکی کروائی ہے۔ ہم تو نیکی کر کے اس کو فوراً تباہی کر بیٹھتے ہیں، فوراً بتاتے ہیں میں نے یہ کام کیا، وہ کیا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ انداز بڑا غلط ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ٹائم ہو چکا ہے، بڑی باتیں ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی بات میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر 6305 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی آپ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی کہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا دنیا کے اندر کر لی، لیکن جو اللہ نے میں محمد کو دعا دی تھی کہ میں اللہ ہر صورت قبول کروں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا ہوا ہے، کل قیامت کے دن میں امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا کروں گا۔ ہم میری اور آپ کی محبت دیکھیں نا، ہم کتنی وفاداری کرتے ہیں، ہم ان کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی پہنچائی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے۔ والدین کا ادب و احترام کرنا اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے۔ لیکن دیکھ لیں آج اولاد اتنی بڑی جوان ہو چکی ہے، والدین نے موبائل بھی لے کر دیے ہوئے، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھا سٹیٹس، سب کچھ ہے، لیکن
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے والد کا حیا نہیں کرتا، نہ والدہ کا حیا کرتا ہے، لیکن میلاد کے اوپر ضرور حاضر ہوگا، جلسے کے اندر ضرور جائے گا، کانفرنس کے اندر ضرور جائے گا، جھنڈیاں ضرور لگائے گا، سارا کچھ کرے گا، لیکن جو کرنے والا کام تھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ والدین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا، پیار کی نگاہ سے دیکھتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کا ایک نظر اللہ اتنا خوش ہوں گے، ایک مقبول حج کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ جھنڈی لگانے سے حج کا ثواب نہیں ملے گا، میلاد کرانے سے حج کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن نبی کا حکم مان کر والدہ کی طرف پیار اور محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھ، اللہ تجھے ایک مقبول حج کا ثواب دے دے۔ وہ کام یہ کرنے والے ہیں میرے محترم بھائیوں جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہوئی ہوگی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔